فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ سوری پروفیسر، واقعی میں نے غلط جملے استعمال کیے تھے۔ تہذیب نے مسکرا کر کہا، اگر احساس ہو گیا ہے تو ماں بدولت معاف کرتے ہیں، لیکن آئندہ احتیاط رکھی جائے۔ پروفیسر کے لہجے میں خوشگوار کیفیت تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ تہذیب یا پروفیسر اس پریشان کن صورتحال سے بد دل نہیں ہوئے تھے، اور یہ خوشائند بات تھی۔ ہم لوگ اب اپنا سفر کچھ آہستہ روی سے طے کر رہے تھے، جو تازہ صورتحال کا تقاضا تھا۔ بلا وجہ کا خوف ذہن پر طاری کر لینا مناسب نہیں تھا۔ جو ہونا ہوگا وہ ہر قیمت پر ہو کر رہے گا۔ کافی دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر پروفیسر ڈوک نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ ایک بار پھر ہمیں چونکنا پڑا۔ بہت دور مغربی افق کی جانب سے ایک روشنی ہمیں نظر آئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی رات کے سناٹے میں ہیلی کاپٹر کی مخصوص آواز مدم مدم ہمارے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر پھر اس طرف آ رہا تھا، اور اس بار صورتحال خاصی مختلف تھی، کیونکہ اس کھلے میدان میں ہمارا دیکھ لیا جانا بالکل یقینی تھا۔ ہم اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ اس وقت کوئی بھی حرکت ہیلی کاپٹر والوں کو ہماری طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا، یہاں تو کمبخت پہاڑی پتھر وغیرہ بھی نہیں پڑے ہوئے تھے، بس پاٹ میدان تھا جو تحت نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ چنانچہ ہم نے یہی کیا۔ تہذیب نے ایک اور تجویز بھی پیش کی۔ اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو اپنے درمیان فاصلہ بڑھا لینا چاہیے، تاکہ ایک ہی جگہ 3 دبے شبے کا باعث نہ بن سکے۔ یہ تجویز بے حد مناسب تھی۔ چنانچہ زیادہ نہیں، صرف 50-50 گز کا فاصلہ درمیان میں رکھا گیا، اور ہم اس طرح زمین پر پڑ گئے جیسے سجدے کے عالم میں ہو۔ ہیلی کاپٹر سیدھا اسی سمت آ رہا تھا، جیسے اسے ہمارے سفر کی سمت کا اندازہ ہو گیا ہو، اور یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی۔ چند ہی لمحات بعد وہ ہمارے سروں پر پہنچ گیا، اور دفعتاً اس سے ویسی ہی سفید روشنی پھوٹنے لگی جیسی میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ اس روشنی کو دیکھ کر میں نے ایک گہری سانس لی تھی۔ اگر ہیلی کاپٹر والے اندھے نہیں ہیں تو اس تیز روشنی میں انہیں یقیناً اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں 3 افراد سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے اوپر سے گزرتا ہوا تھوڑا سا آگے گیا، اور پھر رفتہ رفتہ نیچے اترنے لگا، گویا ہمیں دیکھ لیا گیا تھا۔ اس کے باوجود میں نے چند لمحے بے حس و حرکت پڑے رہنا مناسب سمجھا۔ ہیلی کاپٹر کی روشنی بند ہو گئی، پھر اس کی مشین بھی بند ہو گئی۔ اس کے دروازے سے کوئی نیچے اترا اور میگا فون پر ایک آواز سنائی دی، پروفیسر ڈوک، کوئی غلط حرکت مت کرنا۔ میں تارینا ہارڈو ہوں، اور تم لوگوں کی مدد کرنے آئی ہوں۔ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، تم تینوں کو دیکھ لیا ہے۔ پلیز اپنی جگہ سے اٹھ جاؤ۔ یہ آواز ہمارے لیے کسی خوفناک دھماکے کی مانند تھی۔ تہذیب مالکم ایکس تو اس آواز کو پہچانتی نہ تھی، لیکن میرے اور پروفیسر کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اب ہم کسی مصیبت سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ پہلے جس شخصیت نے ہماری مدد کی تھی اور گرین پول کے ایجنٹوں کو اندھا دھند فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، وہ بھی تارینا ہارڈو ہی تھی۔ اس نے ہماری جان بچائی، پھر ہمیں تلاش کیا، اور جب مایوس ہو گئی کہ ہم اس طرح ہاتھ نہیں آئیں گے تو چالاکی سے ہیلی کاپٹر لے کر واپس چلی گئی، شاید اس یقین کے ساتھ کہ ہم پرسکون ہو جانے کے بعد آگے کا سفر کریں گے اور وہ ہمیں کھلے میدان میں دوبارہ آ لے گی۔ یقیناً یہی بات تھی۔ پروفیسر ڈوک اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے بھی اٹھ کر کھڑے ہونے میں تکلف نہ کیا، اور ہم دونوں کو اس طرح کھڑے ہوتے دیکھ کر تہذیب مالکم ایکس بھی کھڑی ہو گئی۔ گڈ، اگر تم لوگ مسلح ہو تو اس وقت تک جب تک مجھ سے بات چیت نہ کر لو فائرنگ مت کرنا، ورنہ صرف تمہیں نقصان پہنچے گا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو۔ اوہو میڈم تارینا، آپ کی آمد ہمارے لیے باعث خوشی ہے۔ آپ پر فائر کرنے کا کیا سوال؟ پروفیسر ڈوک نے چہکتے ہوئے کہا، اور تارینا کی جانب بڑھ گیا۔ میں تہذیب مالکم ایکس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ وہ متخیرانہ لہجے میں بولی، یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ تارینا؟ اس نے سوال کیا۔ بتا دوں گا تہذیب، آؤ میرے ساتھ، میں نے کہا، اور تہذیب کا ہاتھ پکڑ کر تارینا ہارڈو کی طرف چل پڑا۔ اس کی آمد اس وقت میرے لیے انتہائی حیرت کا باعث تھی، اور میرا ذہن اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ پراسرار عورت ایک شاندار لباس میں ملبوس ہمارے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ذہن پر رعب طاری ہوتا تھا۔ یوں بھی شاندار قد و قامت کی مالک تھی، اور اس وقت اس کے بدن پر موجود قیمتی لباس نے اس کی شخصیت میں 4 چاند لگا دیے تھے۔
ہاتھ میں جدید ساخت کی برین گن موجود تھی۔ پروفیسر ڈوک پہلے اس کے قریب پہنچ گیا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے ہم دونوں بھی۔ تارینا نے آہستہ سے کہا، آؤ، اگر صبح کی روشنی پھیل گئی تو تمہارے لیے زندگیاں بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تہذیب مالکم ایکس عجیب سی نگاہوں سے تارینا کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے جملے پر غور کرنے لگا اور پھر میں نے پرسکون لہجے میں پوچھا، کیا آپ اپنے جملے کی وضاحت کریں گی میڈم ہارڈو؟ تارینا نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا اور پھر سپاٹ لہجے میں بولی، سرحد پر تمہارے بارے میں اطلاع دے دی گئی ہے۔ معلوم پوائنٹ پر پہنچتے ہی تمہارے اوپر گولیوں کی بارش کر دی جائے گی اور تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اگر میری بات پر یقین کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ تمہاری مرضی۔ میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ تارینا نے جس انداز میں یہ الفاظ کہے تھے اس سے سچائی کا احساس ہوتا تھا۔ تاہم میں نے کہا، آپ یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں میڈم؟ آپ کو اس سلسلے میں کیا معلومات ہے؟ جن لوگوں نے تم سے رابطہ قائم کیا تھا وہ تمہارے معاملے میں مخلص تھے، لیکن تم نے دیکھا کہ تمہارے دشمن مسلسل تمہاری طاق میں لگے ہوئے تھے، اور اگر میں بروقت نہ پہنچ جاتی تو شاید تم ان کی نگاہوں سے محفوظ نہ رہ سکتے۔ تم اس بات پر یقین نہیں کر سکتے کہ میں نے 17 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور یہ سب کچھ میں نے صرف تمہاری زندگی کے لیے کیا ہے، ورنہ مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ کیا آپ یہ بھی بتا سکتی ہیں میڈم تارینا کہ وہ 17 آدمی جو ہمارے دشمن تھے اور ہمیں ہلاک کرنا چاہتے تھے کون تھے؟ تم میرا امتحان لے رہے ہو تو سنو، ان کا تعلق اس ادارے سے تھا جو یہاں والٹو موبائی کی مدد کرنے آیا تھا، یعنی گرین پول۔ اور اگر اس کے علاوہ اور کچھ معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اس جگہ کا انتخاب نہ کرو۔ یہاں سے جس قدر جلد نکلو بہتر ہے، کیونکہ سرحد کے آس پاس ہیلی کاپٹر کی موجودگی ان لوگوں کو ہوشیار کر سکتی ہے، اور یہ نہ سمجھو کہ وہ ہم سے بے خبر ہے۔ یقیناً تمہارے محافظ اسمگلر اس راستے کو استعمال کرتے ہیں، لیکن دوسرے مقاصد کے لیے۔ جو اطلاعات سرحد تک پہنچائی گئی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ سرحد کے رکھوالے تمہیں یہاں سے نکل جانے دیں۔ تمہاری شخصیت کو بالکل ایک نئے رخ سے ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور یہ کارروائی گرین پول کے ان آدمیوں نے کی ہے جو تمہیں یہاں سے زندہ نہیں جانے دینا چاہتے۔ مزید انتظامات یہ کیے گئے ہیں کہ اگر تم سرحد پار کرنے کی کوشش کرو اور خوش قسمتی سے بچ نکلو تو آگے تمہارا استقبال شاندار طریقے سے کیا جا سکے۔ آخری جملہ اس نے بڑے تنزیہ لہجے میں ادا کیا تھا۔ اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ میں نے پرسکون انداز میں تہذیب مالکم ایکس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور ہیلی کاپٹر کی جانب بڑھ گیا۔ تارینا بھی ہمیں آبادہ پا کر تیز قدم اٹھاتی ہوئی ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ گئی اور پھر اس نے ہمیں اندر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ پروفیسر ڈوک تارینا کے پاس بیٹھ گیا تھا اور ہم دونوں پیچھے۔ ہیلی کاپٹر فضا میں سیدھا ہو کر ایک سمت پرواز کرنے لگا۔ ڈوک چند لمحے تو خاموش رہا، پھر بولا، آپ سے دوبارہ مل کر واقعی مسرت ہوئی ہے میڈم تارینا۔ آپ نے طرح ہی یہ مہم سر انجام دے ڈالی۔ تارینا نے کوئی جواب نہیں دیا اور یہ سفر خاموشی سے جاری رہا۔ خاصا طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد بالآخر ہمیں وہیں واپس پہنچنا پڑا جہاں ہم تارینا کے ساتھ مختصر وقت گزار چکے تھے، یعنی اس عمارت میں جو تارینا کی اپنی رہائش گاہ تھی۔ عمارت کے احاطے سے باہر ایک سپاٹ میدان میں تارینا نے ہیلی کاپٹر اتار دیا اور فوراً ہی 2 آدمی دوڑتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے۔ تارینا ہیلی کاپٹر کی مشین بند کر کے نیچے اترائی تھی۔ ہم لوگ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی نیچے اتر گئے۔ دوڑنے والے تارینا کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ پھر اس نے انہیں حکم دیا، ہیلی کاپٹر لے جاؤ۔ وہ دونوں ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ پھر جب ہم تارینا کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے تو ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوتا نظر آیا۔ نہ جانے وہ کس طرف چل پڑا تھا۔ رہائش گاہ کا اندرونی ماحول پرسکون تھا۔ میرا ذہن تخیل کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ تارینا کس طرح ہمارے راستے پر پڑ گئی اور اس نے ہماری مدد کیوں کی؟ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اتنے لوگوں کی ہلاکت ظاہر ہے منظر عام پر آ جائے گی اور اس کے بعد تحقیق و تفتیش بھی ہوگی۔ جیسا کہ تارینا نے کہا کہ سرحدی محافظ اس ہیلی کاپٹر کی یہاں آمد سے غافل نہیں ہوں گے، تو کیا تحقیقات کے نتیجے میں تارینا منظر عام پر نہیں آ سکتی؟ بہت سے خیالات تھے میرے ذہن میں۔ ہم لوگ اندر پہنچ گئے۔ تارینا ہمیں لیے ہوئے ایک ہال میں داخل ہو گئی۔ ہم پہلے بھی یہاں آ چکے تھے اور اس عمارت کو کافی حد تک دیکھ چکے تھے۔ اس نے اندر پہنچنے کے بعد کہا، اگر اجازت ہو تو میں لباس تبدیل کراؤں۔ اس کے بعد ہم لوگ ایک ایک کپ کافی پئیں گے اور پھر تم آرام کرنا۔ میڈم تارینا، آپ کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ ہمارا ذہن کس کیفیت کا شکار ہے، میں نے کہا، اور تارینا آہستہ سے مسکرائی اور کوئی جواب دیے بغیر باہر نکل گئی۔ پروفیسر ڈوک نے کرسی کی پشت سے گردن ٹکا لی تھی۔ تارینا کے جانے کے بعد وہ آہستہ سے بولا، میں نے پہلے ہی کہا تھا اسے نہ چھوڑو، کام کی عورت معلوم ہوتی ہے۔
آپ تو یہاں آ کر بہت خوش ہوں گے پروفیسر، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، یہاں میری پوری فیملی آباد ہے۔ آپ کی؟ تہذیب مالکم ایکس نے تعجب کے انداز میں کہا اور پروفیسر ڈوک مسکرانے لگا۔ ہاں، میں اس عورت کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، بڑی عجیب ہے اور اونچی چیز معلوم ہوتی ہے۔ کیا آپ لوگ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لو، ہم غیر یقینی حالات کا شکار ہیں، میں نے جواب دیا اور تہذیب خاموش ہو گئی۔ تارینہ واپس آئی تو اس کے پیچھے پیچھے ہی ایک ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت وہ شب خوابی کے لباس میں تھی اور تھوڑی دیر پہلے سے بالکل مختلف نظر آ رہی تھی۔ اس کا انداز بالکل دوستانہ تھا۔ چائے کا دور میں نے اس لیے رکھا ہے کہ تمہارے ذہنوں سے ابتدائی الجھنیں دور کر دوں، ورنہ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں تمہیں آرام کرنے دیتی۔ آپ کا شکریہ میڈم تارینہ، بلا شبہ ہم شدید ذہنی ہیجان کا شکار ہیں۔ آخر آپ کو ہمارے بارے میں معلوم کیسے ہوا؟ کوئی خاص بات نہیں، اس وقت میں کالمو کیمپو ہی میں موجود تھی جب مسٹر ڈوک نے گراہم سے ملاقات کی تھی۔ اس کی بیٹی سونیا گراہم کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ مسٹر ڈوک کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی اور اس کے بعد میرے لیے یہ سب کچھ مشکل نہیں تھا کہ میں مسٹر ڈوک کی گراہم سے ملاقات کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں۔ مجھے علم ہوا کہ مسٹر ڈوک گراہم سے اس لیے ملے ہیں کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو سرحد پار کرا دی جائے، اور اس کے لیے مسٹر ڈوک نے مسٹر گراہم کو ایک معقول رقم پیش کی تھی۔ ایک ساتھی کے بارے میں تو مجھے اندازہ تھا کہ وہ آپ ہوں گے، لیکن دوسرے ساتھی سے میں ناواقف تھی۔ چونکہ میرا آپ لوگوں سے ربط رہ چکا ہے، اس لیے یہ تجسس لازمی تھا کہ آپ اس طرح سرحد پار کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں، اور پھر اپنے لامحدود ذرائع سے مجھے وہ کہانی معلوم ہو گئی جو آپ لوگوں سے متعلق ہے۔ میرے علم میں گرین پول بھی آ گئی اور یہ بھی پتا چل گیا مجھے کہ گرین پول کی ایک خاتون رکن تہذیب مالکم ایکس اس سے الگ ہو کر فرار چاہتی ہے۔ میں نے گرین پول کے لوگوں کے بارے میں تفصیلات معلوم کی اور ان کی کارروائیوں کی تفصیل میرے علم میں آ گئی۔ مجھے پتا چلا کہ وہ کیری کین جنگلات کے دوسری طرف والے میدان میں آپ لوگوں کا استقبال کریں گے، اور اس کے بعد کے حالات آپ کے علم میں ہیں۔ میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں آپ لوگوں کی مدد کروں، اور میں خوش ہوں کہ اپنے مقصد میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی۔ ہمارے چہروں پر حیرت کے آثار تھے۔ تہذیب مالکم ایکس بھی ششدر رہ گئی تھی۔ گرین پول ایک اہم ادارہ تھا اور تہذیب اس کی ایک رکن ہونے کی حیثیت سے کم از کم یہ بات جانتی تھی کہ وہ احمقوں کا اکھاڑا نہیں ہے، لیکن تارینہ ہارڈو نے اتنی آسانی سے اس کے بارے میں یہ سب کچھ معلوم کر لیا تھا۔ میں اس لیے حیران تھا کہ میرے ہاتھوں تارینہ ہارڈو کو شدید تکلیفیں اٹھانا پڑی تھی، اس کے باوجود وہ میری مدد پر آمادہ ہوئی۔ باقی پروفیسر ڈو کا مسئلہ کچھ مختلف تھا۔ وہ تو ہر خوبصورت عورت کے لیے بے ضرر انسان تھا۔ اگر میرا ساتھ نہ ہوتا اور اس طرح میں اسے اپنے ساتھ جانے پر مجبور نہ کرتا تو یقیناً وہ اب بھی تارینہ ہارڈو کے قدموں میں پڑا ہوتا۔ چونکہ تارینہ ہارڈو کی اس رہائش گاہ میں موجود کئی لڑکیوں سے اس کی شناسائی ہو گئی تھی اور غالباً اس نے انہی کو اپنی فیملی سے منسوب کیا تھا۔ چائے پی گئی اور اس کے بعد تارینہ ہارڈو نے کہا، میں جانتی ہوں میرے ان الفاظ نے آپ کو مکمل طور پر مطمئن نہ کیا ہوگا، لیکن ایک آخری بات کہنے کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں رہ گئی، آپ لوگ اپنے اپنے بستروں پر آرام کریں، اور اس اطمینان کے ساتھ کہ اب آپ انتہائی محفوظ جگہ پر ہیں اور آپ کو کسی بھی سمت سے کوئی نقصان پہنچنے کا احتمال نہیں ہے۔ وہ آخری بات یہ ہے کہ اتفاقات نے آپ لوگوں کو میرے لیے اہم بنا دیا ہے، اور میں ایک ایسے سلسلے میں آپ کی مدد چاہتی ہوں جو صرف میرے ذاتی مفاد سے تعلق رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس امداد کی بنیاد بنی۔ اس سے زیادہ تفصیل اس وقت نہیں بتائی جا سکتی۔ شب بخیر۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ تہذیب مالکم ایکس نے چونک کر پوچھا، اور وہ ہمارے بستر کون سے ہیں جن پر ہمیں آرام کرنا ہے؟ ابھی اس نے یہ سوال مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ ایک لڑکی اندر داخل ہوئی اور پروفیسر ڈوک کی بانچیں کھل گئیں۔ او تم خیریت سے تو ہو نا؟ تشریف لائیے، لڑکی نے خشک لہجے میں کہا، اور ہم تینوں اٹھ کر باہر نکل آئے۔ کیا آپ تین الگ الگ کمروں میں قیام کرنا چاہیں گے یا میرے اور میری ساتھی کے لیے ایک ہی کمرہ دے دیا جائے؟ ہاں، مسٹر ڈوک الگ کمرے میں آرام کریں گے، میں نے کہا، اور تہذیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈوک غصیلی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا تھا، لیکن پھر اس نے آگے بڑھتے ہوئے لڑکی سے کہا، مجھے تم سے ضروری کام ہے، ان لوگوں کو ان کا کمرہ بتا دو اور اس کے بعد مجھے میرے کمرے میں لے چلو۔ مخاطب لڑکی کو کیا گیا تھا جو ہماری رہنمائی کر رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ میں نے اس کے چہرے پر ایک تیکھا پن محسوس کیا تھا۔ غالباً ڈوک کی بات اسے ناگوار گزری تھی۔ مجھے اور تہذیب مالکم ایکس کو ایک کمرے تک پہنچا دیا گیا جس میں دو خوبصورت مسہریاں موجود تھیں۔ کمرہ خاصا کشادہ اور خوبصورت فرنیچر سے آراستہ تھا۔
اس سے پہلے یہاں رہتے ہوئے میں نے یہ کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ پہلے مجھے جو کمرہ دیا گیا تھا وہ دوسرا تھا۔ اندر داخل ہونے کے بعد میں نے دروازہ بند کر لیا اور پھر تہذیب مالکم ایکس کی طرف مڑ کر بولا، سوری تہذیب، مجھے بعد میں احساس ہوا کہ مجھ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ کیا؟ تہذیب نے چونک کر پوچھا۔ بڑے اعتماد سے میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم دونوں کو ایک ہی کمرہ دے دیا جائے، تم نے اسے محسوس تو نہیں کیا؟ میرے اس سوال پر تہذیب کے چہرے پر ایک رنگ سا آ گیا۔ وہ آگے بڑھ کر ایک آرام کرسی پر بیٹھ گئی اور پھر کرسی پر جھولتے ہوئے بولی، اب اس بات پر افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ صرف تمہارے خیال سے تہذیب، کیونکہ بہر طور علی بیٹھو، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور میں آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا بیٹھا۔ یہ تمام باتیں بالکل بیکار ہیں، ہمیں حقیقتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جو باتیں ہمارے درمیان ہو چکی ہیں ہم انہیں اس وقت تک نہیں دہرائیں گے جب تک کہ اس کا موقع نہ آئے۔ بس یوں ہی تہذیب، میں نے سوچا دوسروں کے سامنے نہیں، تم نے دوسروں کے سامنے یہ کہہ کر میری وقت بڑھائی ہے۔ تہذیب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بہت بہت شکریہ، اور سنو، آئندہ کبھی اس تکلف کو درمیان میں نہ لانا، بہتر ہے۔ حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ میں نے شوخی سے کہا، اب جلدی سے یہ مسئلہ حل کر دو، میرا ذہن کسی پھوڑے کی مانند پک رہا ہے۔ یہ تارینہ ہارڈو کون ہے؟ اس عورت کے بارے میں یہ اندازہ تو میں لگا چکی ہوں کہ انتہائی پر اسرار اور بڑے اثر و رسوخ کی مالک ہے، عام عورتوں سے بے حد مختلف۔ 17 قتل کر ڈالے ہیں اس نے ہمارے لیے، یہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ تم اسے کب سے جانتے ہو؟ بہت قدیم شناسا ہے کیا؟ کچھ عجیب سی گفتگو کر رہی تھی وہ، جو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کی پوری کہانی صرف اتنی سی ہے کہ جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن کا مسئلہ حل ہونے کے بعد میری تم سے ٹرانسمیٹر پر گفتگو ہوئی تھی۔ تھوڑی سی تفصیل تمہیں بتا چکا ہوں، اولیو ہاورڈ کے بارے میں بھی، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ڈینی سیلے کی طرف سے مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ ان تمام باتوں کے بعد میں نے یہ سوچا تھا کہ کچھ عرصہ کسی پرسکون گوشے میں گزاروں اور دنیا کے ان ہنگاموں سے دور رہوں تاکہ خود کو آئندہ پروگرام کے لیے تیار کر سکوں۔ میرے ذہن میں جو آئندہ پروگرام ہے تہذیب، اس کی تفصیل بھی میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ وہ مشن جسے میں اپنی زندگی کا مقصد قرار دے چکا ہوں، اس پر کام جاری رہنا چاہیے، کم از کم اس وقت تک جب تک کہ کوئی اور بہتر صورت میرے سامنے نہ آ جائے، یا میں یہ نہ سوچ لوں کہ اب مجھے آرام کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں اس طرف نکل آیا۔ راستے میں پروفیسر ڈوک مل گیا، جو دلچسپ شخصیت کا مالک تھا۔ یوں سمجھو کہ بلا وجہ ہی یہ میرے ساتھ چپک گیا۔ دلچسپ آدمی ہے اور اس کی شخصیت میں کچھ ایسی انوکھی چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیا، اور پھر ہم دونوں کو تارینہ ہارڈو ملی۔ میں نے تہذیب مالکم ایکس کو تارینہ ہارڈو سے ملاقات کے بارے میں تفصیلات بتائیں، اور پھر یہ بھی بتایا کہ وہ کس طرح ہمیں اپنی رہائش گاہ تک لے آئی تھی، اور اس کے بعد میں نے اسے پہاڑیوں میں پیش آنے والا واقعہ اور تارینہ ہارڈو کے ساتھ آخری لمحات کی تفصیل بھی بتائی۔ میں اسے بے ہوش چھوڑ آیا تھا اور میرا خیال تھا کہ یہ خطرناک عورت یقیناً اپنی اس توہین کا انتقام مجھ سے لے گی۔ پھر میں کالمو کیمپو کی طرف آ نکلا اور وہاں وہ واقعہ پیش آیا جس نے مجھے تم سے دوبارہ ملا دیا۔ یہ تارینہ ہارڈو سے ملاقات کی تفصیل ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے کس طرح ہمارے بارے میں معلومات حاصل کی۔ خاص طور سے میں گرین پول کے سلسلے میں زیادہ حیران ہوں۔ میری شخصیت تو خیر کسی نہ کسی طرح اس کے علم میں آ سکتی تھی، لیکن اس نے گرین پول کے بارے میں جو تفصیلات معلوم کر لی وہ واقعی دلچسپ ہیں اور مجھے ان پر حیرت ہے۔ تہذیب مالکم ایکس کچھ سوچتی رہی اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے دل آویز انداز میں کہا، کہیں تیرے نظر اور درد جگر والا مسئلہ تو نہیں ہے؟ لگتا تو نہیں ہے۔ ٹائپ ذرا مختلف ہے اس عورت کا، اور میں نے اس دوران بھی کوئی خاص بات محسوس نہیں کی۔ تاہم اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تہذیب، تو تم جانتی ہو کہ ماں بدولت اب مصروف ہو گئے ہیں، میں نے کسی قدر شوخی سے کہا، اور تہذیب آہستہ سے ہنس پڑی۔ لیکن بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، آخر یہ ہم سے کیا چاہتی ہے اور وہ ذاتی مفاد کیا ہے جس کا اس نے تذکرہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایک بات بتاؤ علی، کیا یہ کسی موقع پر غضبناک ہو کر خطرناک نہیں ہو جائے گی ہمارے لیے؟ جو وقت ہم گزار چکے ہیں تہذیب، اس کے بعد خطرات ہمارے لیے تقریباً بے معنی ہے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا خیال ہے، اب کیوں نہ واقعی کچھ دیر آرام کر لیا جائے؟ بالکل، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، تہذیب نے کہا، اور ہم دونوں جوتے اتار کر اپنے اپنے بستروں پر جا لیٹے۔ حلیے خراب ہو رہے تھے، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس وقت باتھ روم میں جا کر حلیہ درست کیا جائے۔ میں نہ جانے کتنی دیر تک بستر پر لیٹا تازہ صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا۔ آخر کار نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ دوسرے دن تقریباً 11:30 بجے آنکھ کھلی تھی۔ دیوار گیر گڑی یہی بتا رہی تھی۔ تہذیب مجھ سے کچھ پہلے جاگ چکی تھی، اور جب میں جاگا تو وہ باتھ روم سے باہر آ رہی تھی، دل دلا کر نکھر گئی تھی۔
میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ شرمائے ہوئے انداز میں بولی، باتھ روم سامنے ہے، تم بھی، اور میں اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو تارینہ ہارڈو کی ایک ملازمہ تہذیب سے باتیں کر رہی تھی۔ تہذیب نے مجھے اطلاع دی کہ تارینہ ہارڈو ڈرائنگ روم میں ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ہم دونوں ڈرائنگ روم میں پہنچے تو تارینہ ہارڈو ایک خوبصورت لباس میں ملبوس دروازے پر آنکھیں لگائے بیٹھی تھی۔ ہمارے اندر داخل ہوتے ہی اس نے ملازمہ کو احکامات دیے اور تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمارے لیے انواع اقسام کی چیزیں آ گئیں۔ تارینہ ہارڈو کہنے لگی، دراصل میں نے ناشتے اور دوپہر کے کھانے کا مشترکہ انتظام کر لیا ہے کیونکہ بھوک اتنی شدید ہے کہ صرف ناشتے سے کام نہیں چلتا۔ شکریہ میڈم، لیکن پروفیسر ڈو کہاں ہے؟ اسے لڑکیاں کھلا رہی ہیں، تارینہ ہارڈو نے کہا اور بے اختیار ہنس پڑی۔ میں سمجھ گیا تھا، تارینہ ہارڈو نے پروفیسر ڈوگ کو اپنی ملازماؤں کے ساتھ مصروف کر دیا تھا۔ دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ غیر سنجیدہ شخص ہماری گفتگو میں شریک ہو۔ جیسا آپ مناسب سمجھے میڈم، میں نے سادگی سے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس شاندار ناشتے سے فارغ ہو گئے اور تارینہ ہارڈو ہمیں لے کر ایک اور کمرے کی طرف چل پڑی۔ یہ کمرہ بھی میں نے پہلی ہی بار دیکھا تھا۔ یہ تارینہ ہارڈو کی خصوصی نشست گاہوں میں سے معلوم ہوتا تھا، لیکن یہاں کچھ ایسی چیزیں بھی موجود تھیں جنہیں دیکھ کر میں نے اپنے ذہن میں کچھ عجیب سے احساسات محسوس کیے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک سفید سی مشین رکھی ہوئی تھی اور سامنے ہی ایک چھوٹا سا اسکرین جو اس مشین سے منسلک نہیں تھا بلکہ بالکل ہی غیر متعلق انداز میں رکھا ہوا تھا، لیکن مشین کے سامنے لگے ہوئے لینس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی جدید ساخت کا پروجیکٹر ہے۔